اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم تذکرہ کر رہے تھے روزے کے قوانین کے بارے میں۔ بحمدللہ بہت ساری باتیں اور بہت سارے سوالات آپ کے آئے اور اس پر ڈسکشن ہوتا رہا۔ کچھ اور سوالات ہیں خاص طور سے روزے کو لے کر کہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ اور دیگر روزوں کے کیا کیا احکام ہیں۔ خاص طور سے قضا کے بارے میں بہت سارے سوال ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اور اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے، آیا بیماری کی حالت میں ترک کرنے کے بعد روزے کی اس کا کفارہ کیا ہے، کیسے احکام شرعیہ اس پر لاگو ہوتا ہے۔ آج ہماری سعادت ہے کہ ہمارے ساتھ پھر اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفى علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ناظرین اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، مبطلات روزہ مکروہات کے بارے میں تفصیل سے آپ نے فرمایا۔ روزے میں خاص طور سے وہ کون سے مقامات ہیں جس پر قضا اور اس پر جو عائد ہوتی ہے اور دوسری دیگر چیزیں، تو اس پر تفصیل سے اگر روشنی ڈالیں تو بحمدللہ تمام جو ناظرین ہیں وہ مستفیض ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ روزہ دار جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے، اگر وہ جان بوجھ کر قے کرتا ہے یا اپنا سر پانی میں ڈبوتا ہے یا مجرم ہونے کے بعد اٹھتا ہے اور دوبارہ غسل نہیں کرتا، دوبارہ سو جاتا ہے اور پھر نماز صبح تک بیدار نہیں ہوتا ہے، اس صورت یا بہنے والی چیز سے انیمیا لیتا ہے، کہ یہ سب چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں۔ اگر یہ کام کرتا ہے، یہ چار کام جو میں نے ذکر کیا، اگر یہ کام کرتا ہے تو صرف اس کے اوپر قضا واجب ہے، یعنی اگر اس نے یہ کام کیا تو بعد میں ایک روزہ رکھے گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور مبطلات روزہ کو جان بوجھ کر انجام دیتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس کو انجام دینے کے نتیجے میں روزہ باطل ہو جاتا ہے، مسئلے کو جانتا ہے، تو پھر اس کے اوپر روزہ بھی قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ یعنی صرف ایک قضا سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اسے ہر روزے کے عوض میں اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اور روزے کا کفارہ جیسے کہ جانتے ہیں 3 عدد کفارے ہیں روزے کے، یعنی انسان کو اختیار ہے کہ یہ تینوں کفاروں میں سے کوئی ایک کفارہ وہ دے سکتا ہے۔ البتہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں انسان کے اوپر کفارے جم بھی ہوتا ہے، کہ انشاءاللہ اس کی بحث بعد میں آئے گی تو میں عرض کر دوں گا کہ جہاں پر تینوں کفارے اسے دینے پڑیں گے یا جو میسر ہو وہ دینے پڑیں گے۔ لیکن باقی تمام احکامات میں اگر انسان کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائے تو کفارے جو روزے کا ہے وہ یا تو وہ غلام آزاد کرے، جس کی بحث تقریباً اب بیکار ہے، کیونکہ اب اس زمانے میں نہ غلام ہے اور نہ اس کو آزاد کرنے کا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ 2 چیزیں بچتی ہیں، ایک یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 دن روزے رکھے ایک روزے کے عوض میں۔ جو انسان 60 روزے رکھنا چاہتا ہو ایک روزے، ایک تو کفارے کرو، ایک تو قضا رکھنا ہے، اس کے علاوہ اسے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ 60 روزے میں سے 31 روزے لگاتار ہونے چاہیے، یعنی اس طرح سے روزہ رکھنا شروع کرے کہ 31 دن لگاتار روزے رکھے گا اور بعد کے جو 29 دن بچیں گے وہ دھیرے دھیرے کر کے وہ رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک روزے کے لیے عوض میں ہے اور اگر ایک روزے کا کفارہ وہ دے رہا ہے، یا 2 روزے ہوں تو یہ ڈبل ہو جائے گا، اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا۔ یا وہ 60 لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اور 60 لوگوں کو جو کھانا کھلائے گا اس میں ہر آدمی کو کم سے کم ایک مطعم، جو تقریباً 750 گرام اناج مانا جاتا ہے، اس کا حساب روزے کی حالت کے کفارے کے حساب سے کیا جائے گا۔ یا 60 لوگوں کو کھانا کھلائے یا اس طرح سے ہر آدمی کے حساب سے 60 لوگوں میں دیکھا، تب اس کا کفارہ روزے کا ادا ہوگا۔ لہٰذا اولاً تو انسان کو ایسا عمل انجام نہیں دینا چاہیے، اور اگر اس نے یہ کام انجام دیا تو پھر اسے روزے کا قضا اور کفارہ دونوں انجام دینے چاہیے۔ اگر اب سوال یہ ہے کہ جیسے بیماری کی حالت میں ہوتی ہے کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ تو آپ کے لیے روزہ رکھنا مضر ہے اور کافی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو، اور وہ چاہتا ہے شخص کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن اس کے عوض میں ہم کفارہ دے دیں، تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے اور کس طرح سے کفارہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہاں پر کفارہ نہیں ہوگا۔ کفارہ اس شخص کے لیے جس پر روزہ ہو اور وہ روزہ نہ رکھے، جان بوجھ کے چھوڑے اور اس طرح سے چھوڑے کہ اس پر روزہ فرض تھا اور اس نے روزہ نہیں رکھا۔ یہاں جو آپ نے سوال پوچھا، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، کیونکہ روزہ واجب ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان صحت مند ہو، سفر میں نہ ہو، صحت مند ہو،
اس کے علاوہ بالغ ہو، عاقل ہو، یہ تمام شرائط گزر چکے ہیں مکلف کے لیے۔ اسی طرح روزے میں ایک شرط ہے کہ صحت مند انسان ہو، یعنی روزہ رکھ سکتا ہو۔ اب اگر ایک ڈاکٹر جس کی بات پر اطمینان کیا جا سکتا ہو، جو اپنے فن کا ماہر ہو، وہ انسان سے کہتا ہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا مضر ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اس کے اوپر روزے کا حکم ہی نہیں ہے۔ اب اس کے پاس دو راستے ہیں، یا یہ انسان سال کے کسی اور موقع پہ روزہ رکھ سکتا ہے، مثلا گرمیوں میں اس کے لیے سخت ہے، لیکن سردیوں میں چونکہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے، یا اس کی بیماری جو ہے وقت دائمی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جو کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گی، رمضان کے بعد ٹھیک ہو گیا یہ، تو اب یہ روزے کی جگہ پر ایک ایک روزہ رکھ لے گا جتنے روزے اس کے چھوٹے تھے، اور اس کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا مرض کچھ اس طرح کا ہو کہ یہ سال بھر روزہ نہیں رکھ سکتا، چاہے سردی کے دن ہوں، چاہے طولانی دن ہوں، چاہے کیسے بھی مسائل ہوں، یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ہر مثلا 4 گھنٹے میں اس کو دوا کھانی ہے یا ایسے کوئی چیز لینی ہے جس کی وجہ سے اس کی صحت کو ضروری ہے کہ وہ چیز حاصل کرے جو کھانے پینے میں آتی ہو، تو پھر ایسے انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے عوض میں ایک مطعم دے گا فقیر کو، اس کو فدیہ کہتے ہیں، یہ فدیہ دے گا اور اس کے اوپر کوئی اور حکم نہیں ہے۔ لہٰذا اگر انسان مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے تو ٹھیک ہونے کے بعد میں صرف قضا کرے گا، اور اگر اگلے رمضان تک نہیں ٹھیک ہو پایا اور روزہ نہیں رکھ سکا تو پھر ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعم یعنی 750 گرام آٹا، جو یا گندم یا کھجور یا کشمش یا اس کی قیمت کسی مستحق کو ادا کرے گا۔ جم کے بارے میں ابھی آپ نے تذکرہ کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بتا دیجئے تاکہ وہ ساری چیزیں جو ہے اس زمرے میں آتی ہوں تمام ناظرین تک پہنچ جائیں۔ کفارہ جم کا مراد یہ ہے کہ پھر انسان کو اختیار نہیں ہے کہ یا مثلا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور 60 روزے رکھے، بلکہ اسے دونوں کام انجام دینے پڑیں گے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ماہ رمضان میں اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرے حالت روزہ میں اور اس کو مجبور کرے اس کام کو انجام دینے کے لیے، تو اس کے اوپر کفارہ جم ہو جائے گا، یعنی اس کو 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے اور اسے 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، یہ کفارہ جم ہے۔ اسی طرح اگر نعوذ باللہ کسی اور کے ساتھ یہ کام کرے، یعنی نعوذ باللہ زنا کرے، تب بھی یہی کفارہ جم اس کے اوپر ہوگا۔ باقی صورتوں میں کفارہ جم نہیں ہے اور اسے صرف کفارہ یا قضا و کفارہ دونوں دینے پڑ سکتے ہیں، لیکن کفارہ جم کے صرف مسائل یہی ہیں کہ اس انسان کے اوپر کفارہ جم واجب ہو جائے گا اور اسے اس کو دینا پڑے گا۔ اگر سفر کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے، مسافر کے روزے کے بارے میں کیا احکام ہے، اور اس پر بھی لوگوں کے بڑے سوالات ہوتے ہیں، تو پہلے تو میں چاہوں گا کہ وہ مسافر کے روزے کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں، پھر اس کے جو سوالات ہوں گے وہ اس کے ہم انشاءاللہ وہ دے دیتے ہیں۔ دیکھیے جیسے کہ ابھی عرض کیا تھا میں نے کہ روزے کے واجب ہونے کی شرط میں سے ایک شرط یہ کہ انسان مسافر نہ ہو، یعنی اگر انسان مسافر ہے تو اس کے اوپر روزہ اپنے آپ ساقط ہے، یعنی قرآن کے حکم سے ساقط ہے، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے روزے کا تو یہ کہا ہے کہ تم مریض نہ ہو اور سفر میں نہ ہو تب تم پر روزہ ہے، بس اگر کوئی انسان مسافرت میں ہے تو اس کے اوپر روزہ نہیں ہے۔ پس جو انسان 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعت پڑھ رہا ہے حالت سفر میں، اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، مگر یہ کہ انسان کسی جگہ پہنچ جائے جہاں وہ 10 دن رکنے والا ہو یا اس کا وطن ہو، تو پھر اس کے اوپر روزہ رکھنے کے احکام اپنے اوپر نافذ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر انسان سفر میں ہے، 4 دن یہاں ہے 4 دن وہاں ہے اور وہ اس دوران سفر کر رہا ہے تو پھر اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، بعد میں لیکن اس کی قضا اسے کرنی پڑے گی، لیکن اس کے اوپر کفارہ کوئی نہیں ہے۔ جیسے انسان کو ماہ رمضان میں سفر کرنا پڑ جائے اپنے کام کی وجہ سے، اپنے تجارت کے سلسلے میں یا کسی بھی وجہ سے اس کو سفر کرنا پڑ جائے تو وہ سفر کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعد میں اسے ہر روزے کے عوض میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا، کوئی کفارہ اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین کے لیے وہ خاص جو دن ہیں ان دنوں کے لیے اگر کہا تو کیا اس کے عوض میں جو روزہ رکھنا ضروری ہے یا کس طریقے سے ان کے لیے حکم آیا ہے؟ جو خواتین حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں ان کے اوپر روزہ بعد میں اس کی قضا رکھنی پڑے گی۔ رمضان میں اگر روزے ان سے چھوٹے ہیں تو ان کو اس کی قضا کرنی پڑے گی، ہاں البتہ ان سے جو نماز چھوٹتی ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ان کے اوپر ہے، جو ان ایام میں نماز ان سے چھوٹتی ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ البتہ اس خاتون کے لیے مستحب ہے اور اسے کرنا چاہیے کہ اس وقت پہ جو اذان کا وقت ہو تو وہ اپنے آپ کو پاک کرے، تھوڑا سا صاف کرے اور مصلی پر جا کر
بیٹھے جہاں نماز پڑھتی ہو وہاں جا کے بیٹھے اور تھوڑی دیر تسبیح اور تحلیل، جتنی دیر اس کو نماز پڑھنے میں ڈیلی لگتی تھی، ظہر عصر پڑھنے میں 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں، مغرب عشاء پڑھنے میں 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، صبح کی نماز پڑھنے میں 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، اتنی دیر اپنے آپ کو مصلی پر باوضو کر کے بیٹھے تاکہ عادت اس کی، ممارست اس کی عبادت کی باقی رہے۔ البتہ یہ مستحب عمل ہے، نہیں بھی کرا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور بعد میں اس کو نماز کی کوئی قضا اس کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن اگر ماہ رمضان کے روزے اس کو سے چھوٹے ہیں اس وجہ سے، تو پھر اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی، اور اس کے اوپر کوئی کفارہ کسی قسم کا نہیں ہے، صرف قضا کرنی ہے، اور وہ بعد میں کبھی بھی رکھ کر اس کی قضا کو ادا کر سکتی ہے۔ ایک صاحب نے سوال لکھا ہے، السلام علیکم، علیکم السلام، یہ فرماتے ہیں کہ میں ٹرک ڈرائیور ہوں اور ہم مسلسل سفر میں رہتا ہوں، تو کثیر السفر ہونے کا کیا یہی زمرے میں میں آتا ہوں، اور میرے لیے رمضان، ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ انسان جو مثال کے طور پر جیسے کہ سوال میں نے پوچھا ٹرک ڈرائیور ہیں، یا جو لوگ ٹیکسیز چلاتے ہیں، یا جو لوگ مسلسل سفر کرتے ہیں، یہ دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کا کوئی ایک روٹ طے ہے، اسی روٹ پہ وہ سفر کرتا ہے، جیسے بہت سے ٹیکسی ڈرائیورز کا روٹ طے ہوتا ہے یا ٹرک ڈرائیورز کا روٹ طے ہوتا ہے کہ وہ صرف اسی روٹ پہ چلتے ہیں۔ تو اگر اس روٹ پہ چل رہے ہیں اور مسلسل چلتے ہیں، یہی سال بھر ان کا کام ہے، تو یہ کثیر السفر کے حکم میں ان کی نماز بھی پوری رہے گی اور ان کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر ان کا کوئی روٹ طے نہیں ہے، لیکن یہ ہر دن یا ہر ہفتے بھر میں تقریباً 3-4 دن، یعنی ایک جگہ مسلسل 10 دن نہیں رہتے ہیں، مسلسل سفر کرتے رہتے ہیں، پھر کسی بھی روٹ پر جائیں ان کو روزہ رکھنا ہے اور نماز بھی پوری پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کا ڈرائیور ہو کہ جس کا روٹ طے ہے، یا ٹیکسی ڈرائیور جو صرف ایک ہی روٹ پہ گاڑی چلاتا ہے، تو اس روٹ کے اوپر تو اس کا حکم وہی ہے۔ لیکن اگر وہ کسی وجہ سے دوسرے روٹ پہ کسی دن چلا گیا، یا مثال کے طور پہ یہ ٹرک ڈرائیور ہے لیکن آج یہ ٹرک سے نہیں جا رہا ہے، آج اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی ایسی گھومنے جا رہا ہے یا کسی سے ملنے جا رہا ہے، تو یہ مسافر کے حکم میں ہو جائے گا اور مسافر کے حکم پر عمل کرے گا۔ لہٰذا اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت کس حال میں، اگر اپنے شغل پہ ہے، اپنے کام میں کاج میں ہے، اپنی روٹ پہ چل رہا ہے، تو یہ کثیر السفر کے حکم میں ہے، اس کو نماز پوری پڑھنی ہے، اس کو روزہ بھی رکھنا ہے۔ لیکن اگر اپنے کام اور مشغلے کے علاوہ آج کسی شخصی کام سے نکلا ہے، گھر والوں کے ساتھ گھومنے نکلا ہے، یا کسی اور روٹ پر جا رہا ہے، یا کسی اور کام سے ہی جا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے مسافر کا حکم ہو جائے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا۔ اگر اب یہ تو سوال میری طرف سے بھی ایک ہے کہ یہ جو کثیر السفر، یہ جو شخص جس پر قصر کا زمرہ لاگو ہوتا ہے، مثلا نماز قصر ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے یا اس پر لگایا گیا، کس طرح سے اس کو ہم دیکھیں؟ دیکھیے، خداوند عالم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور عبادت کا اصل مقصد ہے خداوند عالم کی اطاعت کرنا۔ بے شک خداوند عالم کو 2 رکعت یا 4 رکعت یا روزے سے مطلب نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہمارے بھوکے رہنے سے خداوند عالم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارے لیے ہے۔ یا ہماری نماز پڑھنے سے خداوند عالم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے، ہم سب سجدے میں چلے جائیں تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سب انکار کر دیں اس کی خدائی کا تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ اگر ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تو مثلا ہماری عبادت کم ہو جائے گی، اور اگر 4 رکعت پڑھی تو ہماری زیادہ ہو جائے گی، اگر ہم نے روزہ رکھا تو ہماری عبادت ہے، اور اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا تو ہماری عبادت نہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ اصل عبادت ہے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا۔ خدا نے جب کہا ہے روزہ رکھنا تو ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور خدا نے جب کہا ہے کہ تم پر روزہ نہیں ہے تو اب روزہ نہیں رکھنا اس کی عبادت ہے۔ جب اس نے کہا 4 رکعت تو ہمارے لیے 4 رکعت پڑھنا عبادت ہے، جب اس نے کہا 2 رکعت تو ہمارے لیے 2 رکعت پڑھنا عبادت ہے۔ تو اس کو رکعتوں سے مطلب نہیں ہے، اس کو اپنی اطاعت سے مطلب ہے۔ تو اگر رسول نے کہا ہے روزہ نہیں رکھو تو ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے، اگر رسول نے کہا ہے روزہ رکھو اللہ کے حکم سے تو پھر روزہ رکھنا ہے۔ تو اصل 2 رکعت یا 4 رکعت نہیں ہے، اصل روزہ رکھنا یا نہیں نہ رکھنا و قصر کرنا نہیں ہے، بلکہ حکم خداوندی پر سر تسلیم کو خم کرنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اب جیسے مسافرت کی بات ہے کہ تو اس پہ جیسے کلومیٹر یا مائلز کی بات ہوتی ہے، اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے بائی پلین اور وہ صبح کو نکلتا ہے، مثلا سحر کے بعد وہ فجر پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، اور مسافرت اس کی لمبی ہے لیکن وہ پلین سے واپس آ جاتا ہے شام تک، تو کیا اس کے لیے بھی قصر کا حکم ہے؟ اگر کوئی انسان سفر کرے کسی تیز رفتار چیز سے، جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا پلین سے سفر کرے، صبح علی صبح جائے اور شام تک لوٹ آئے، اگر شام کو لوٹ رہا ہے تو اس کا روزہ قصر ہے،
اور اس کے لیے کوئی حکم، اگر شام اپنے وطن واپس آ گیا تب بھی اس کا روزہ قصر ہے۔ لیکن اگر کسی وسیلے سے سفر کرے اور ظہر سے پہلے واپس آ جائے، جی، مثال کے طور پر کسی تیز رفتار جہاز سے یا کسی تیز رفتار گاڑی سے وہ 50 کلومیٹر کا سفر کرے اور وہاں کے کام نپٹا کے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں واپس ظہر ہونے سے پہلے، زوال ہونے سے پہلے اپنے وطن واپس آ جائے، یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں اسے 10 دن رکنا ہے، ایسی جگہ تیز رفتار گاڑی سے پہنچ جائے جہاں اسے 10 دن رکنا ہے، 10 دن قیام کا اس کا ارادہ ہے اور اس کی نماز پوری ہو جائے گی اور روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، تو اگر اس دوران، سفر کے دوران اس نے کوئی عمل ایسا انجام نہیں دیا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہو، مثال کے طور پر اس نے راستے میں کوئی چیز کھائی پی نہیں، کیونکہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ سفر کیا تو اس نے بھوک لگائی، کچھ چیز کھا لی یا کوئی چیز لے لی کیونکہ اس کے اوپر اب روزہ نہیں ہے، اگر اس نے کوئی عمل ایسا انجام نہیں دیا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اپنے وطن پہنچنے کے نتیجے میں اگر زوال سے پہلے پہنچ رہا ہے اور یا ایسی جگہ پہنچ رہا ہے جہاں 10 دن اسے رکنا ہے، وہ دوبارہ نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے اگر اس نے کوئی عمل ایسا انجام نہیں دیا ہے اس مسافرت کے دوران۔ لیکن اگر انجام دے دیا تو اس کا روزہ قصر ہے، بعد میں قضا اس کو رکھنی پڑے گی اور اس کے اوپر کوئی اور حکم نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ پہنچا ہے، بعد میں پہنچا ہے اور اپنے ایسی جگہ پہنچا ہے جو اس کا وطن ہے، یا ایسی جگہ پہنچا ہے جہاں اسے 10 دن رکنا ہے، تو اسے امساک کرنا چاہیے، یعنی اب فی الحال افطار کے وقت ہونے تک کھانے پینے سے پرہیز کرے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جائے۔ روزہ اس کے اوپر نہیں ہو کہ بعد میں پہنچ رہا ہے وہ، لیکن امساک کرنا اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ان چیزوں سے فی الحال پرہیز کرے، جب افطار کا وقت ہو جائے تو پھر ان چیزوں کو دوبارہ استعمال کرے جو اس میں پھر کوئی حرج نہیں۔ افطار کے بعد امساک کی بات کی حضرت، اب اس سوال یہ اس میں ہوتا ہے کہ کچھ وجوہات جو ہوتی ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، مثلا قے ہو گئی اور اس وقت ہو گئی کہ جہاں پر روزہ ہو گیا، تو کیا ایسے شخص کو اب کھانا پینا شروع کر دینا چاہیے یا وہ بھی امساک کرے اس ٹائم تک جب تک کہ روزہ کھلنے کا وقت نہ ہو جائے؟ اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا عمل سرزد ہوا ہے کہ جو بے اختیار ہو گیا، جیسے قے کا آپ نے مثال دی، البتہ بے اختیار قے اگر انسان کو ہو جائے تو اس کا روزہ صحیح رہ سکتا ہے اگر وہ اس کو دوبارہ قے نہ ہو یا جان بوجھ کر قے نہ کرے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر اس کا روزہ باطل ہو گیا، کسی بھی وجہ سے باطل ہو گیا، تو اس کو بھی امساک کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ مگر یہ کہ ایسا مریض ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ اس کے لیے آ گیا کہ اب اس کے لیے امساک کرنا مشکل ہے، یا قے ہو جانے کے بعد اسے کھانے کی حاجت ہو جائے یا اس کو ڈاکٹر کو دوا لینے کی ضرورت پڑ جائے یا کوئی اور مسئلہ اس کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کے لیے امساک نہیں ہے، اور وہ اس عام جس طرح سے عام دنوں میں عمل کرتا ہے ویسے کر سکتا ہے۔ لہٰذا لیکن اگر کوئی انسان امساک کر سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ امساک کرے، کیونکہ حرمت ماہ رمضان کا خیال رکھے اور دوسروں کا خیال رکھے، جو دوسرے روزے دار اس کے ساتھ ہیں ان کا بھی خیال اسے رکھنا چاہیے اور ماہ مبارک رمضان کا احترام کرنا چاہیے، اور افطار تک امساک کرنے میں ایسا کوئی مسئلہ اس کے لیے اگر نہیں ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ امساک کرے۔ حرمت کی بات کی، مطلب ماہ مبارک رمضان کی حرمت کے لیے بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے بھی شاید ایک میسج بھی ہو اور وہ بھی یہ بات سمجھیں کہ جیسے کچھ روزہ نہیں رکھتے اور کھلے میں عام لوگوں کی طرح سے ویسے ہی کھانا پینا کرتے ہیں، تو اس کے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام ماہ مبارک رمضان میں جب حد جاری کرتے تھے، یعنی اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے اوپر جب حد جاری کرتے تھے تو ماہ مبارک رمضان میں اس پر حد ڈبل کر دیتے تھے، ایک اس جرم کی جو اس نے انجام دیا اور ایک ماہ رمضان میں اس جرم کو انجام دینے کی وجہ سے، کیونکہ اس نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا۔ اگر کسی انسان پر روزہ فرض نہیں ہے مثال کے طور پر، یا کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تب بھی اسے ماہ رمضان کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں مسافر ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ جان بوجھ کے روزہ قضا کر رہا ہے کوئی شخص، ایک شخص مسافر ہے اس پہ روزہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ملأ عام میں کھانے پینے سے پرہیز کرے تاکہ حرمت ماہ مبارک رمضان محفوظ رکھ سکے۔ بہت سے لوگ یہاں پر آگے جملہ کہتے ہیں یا سننے میں آیا ہے کہ جب خدا سے پرہیز نہیں تو مطلب خدا سے نہیں چھپا تو بندوں سے نہیں، خدا نے ہی حکم دیا ہے کہ بندوں کے سامنے امساک کیا جائے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو خدا سے نہیں چھپی لیکن بندوں سے چھپا کے انسان انجام دیتا ہے، حتیٰ وہ حلال کام بھی جو انسان گھر میں انجام دیتا ہے وہ باہر کھلے عام میں اس کو انجام دینے کی اجازت نہیں، جبکہ خداوند عالم ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ جملہ بالکل غیر صحیح جملہ ہے، اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، نہیں، خداوند عالم کا ہی حکم ہے، کیونکہ وہ تو عالم الغیب ہے، اس کو تو ہر چیز معلوم ہے، لیکن اس نے حکم دیا ہے کہ ماہ رمضان میں جب باہر جاؤ تب بھی امساک کرو، اگرچہ تم پر روزہ فرض
نہ ہو۔ لہٰذا اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے تب بھی چوراہے پہ کھڑے ہو کر کوئی کام ایسا انجام نہ دے جس سے سمجھ میں آئے کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً ان لوگوں کو جن کے اوپر روزہ نہیں ہے، ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ماہ مبارک رمضان کی حرمت کا لحاظ رکھیں اور اس کو پامال نہ کریں۔ اگر بہت تیزی سے وقت بہت، لیکن شارٹ میں ایک سوال آ گیا ہے، کسی صاحب نے سوال بھیجا ہے یہ کہ اسلام میں کورٹ میرج کس طریقے سے لی جائے اور اس کے عوض میں کیا اس کے بعد نکاح کرنا ضروری ہے؟ اسلام میں جب تک نکاح یعنی عقد نہ ہو تب تک کسی شادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی ملک کے کسی قانون کے تحت ان کے لیے رجسٹریشن ضروری ہو تو وہ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، جو بھی لیگل پروسیس ہو اس کو انجام دے سکتے ہیں، لیکن اس لیگل پروسیس کو بغیر عقد کیے انجام دینے سے یہ ایک دوسرے پر میاں بیوی کی طرح حلال نہیں ہوں گے۔ لہٰذا عقد ہونا ضروری ہے، چاہے لیگل پروسیس ہو چاہے کوئی اور لیگل پروسیس اس ملک کے قانون کے لحاظ سے ہو یا نہ ہو۔ لہٰذا جیسے ہم بر صغیر میں ہیں، بر صغیر میں بہت سی جگہ پر کورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال کہیں یہ معاملات میں رجسٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے یا کسی خاص وجہ سے میرج کو رجسٹر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا مثال کے طور پر کسی ملک نے قانون بنا دیا کہ ہمارے یہاں رجسٹر ہونا ضروری ہے، تو آپ جا کر رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، ان کے قاعدہ قانون کے لحاظ سے ایگریمنٹ سائن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے حلال حلیت ثابت نہیں ہوگی جب تک عقد پڑھ نہ لیا جائے۔ اسی طرح طلاق کا بھی مسئلہ ہے کہ یہاں باب نہیں ہے لیکن ہم عرض کرتے جائیں کہ وہ کورٹ کی دی ہوئی طلاق بھی تب تک طلاق نہیں ہے جب تک صحیح سے صیغہ طلاق جاری نہ کیا جائے۔ تو عقد میں اور طلاق میں دونوں میں صحیح عربی میں صیغہ طلاق یا صیغہ عقد کا جاری ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے نہ عقد ہے اور نہ طلاق ثابت۔ بہت بہت شکریہ آقا، وقت تمام ہو چلا اور یقیناً آگے کچھ اور سوالات ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو لے لیتے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، آپ کا پسندیدہ پروگرام۔ آپ سے پھر گزارش ہے کہ دیے گئے اس نمبر پر اپنے سوالات ہمیں بھیجیں تاکہ ان کے جوابات آپ تک پہنچایا جا سکے۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh